اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ 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 السلام ورحمۃ الحمدللہ اللہ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ سمجھ آ رہی ہیں آیات آپ لوگوں کو؟ ترجمہ یاد کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ الحمدللہ آسانی ہے۔ نہیں الحمدللہ سب ہو رہا ہے۔ آیات بہت زیادہ تو نہیں ہوتی ہیں؟ ویسے ایک پورا ہفتہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی آیات ہماری 53 سے 64 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی برابر یا گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یعنی گٹھلی کا شگاف، آپ کو پتہ ہے کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ اگر کچھ کھجور کی گٹھلی کو کبھی غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک نقطہ ڈاٹ برابر ایک شگاف ہوتا ہے، ہر گٹھلی کے اندر ہوتا ہے یہ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ مکہ میں یہ کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو ظاہر ہے مشاہدے میں جو چیز ہوگی اسی چیز کا اگزامپل زیادہ دیا جاتا ہے نا، تو انہی چیزوں کا اگزامپل زیادہ تر دیا گیا۔ تو اس میں جو ایک چھوٹا سا بالکل ماہین سا بالکل سوراخ ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کا کوئی بادشاہت یا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض بھی تو ان کی بخیلی کا حال تو یہ ہے کہ اس میں سے گٹھلی کے میں جو ایک چھوٹا سا ماہین سا شگاف ہے یعنی سوراخ ہے، اس کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ یعنی یہاں پر یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ابھی تو یہودیوں کے پاس کوئی اقتدار اور اختیار نہیں ہے، لیکن ان کی بخیلی کی انتہا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ذرا سا بھی نفع پہنچانے کے روادار نہ ہوتے۔ خصوصاً اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اتنا بھی نہ دیتے جتنا کھجور کی گٹھلی کے درمیان کا پردہ ہوتا ہے۔ جیسے اور آیات میں آتا ہے کہ کل لو انتم، یہ سورہ اسراء میں آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ تو قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے اسے بالکل ہی روک لیتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، ہر وقت ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انسان کی بخیلی کا اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسی بادشاہت مل جائے تو وہ اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ہی نہیں اس کو دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا حال واقعی ایسا ہے، ہم کتنے ہی وسعت والے ہوں لیکن ہم شاید اس وسعت کے حساب سے خرچ نہیں کرتے۔ خرچ کا مطلب اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا، دوسروں پہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہی ہم اپنا جائزہ لیں کہ پچھلی قوم کی برائیاں ہم میں تو موجود نہیں ہیں۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے، صرف اپنی ذات پہ ہی نہیں، اپنی ذات پہ تو انسان اسراف کرتا ہے، اس سے تو روکا جا رہا ہے، بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت کم ہوگی تبھی تو دل کے اندر اللہ کی محبت کی جگہ بنے گی نا۔ تو سورۃ العادیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس محبت جو مال کی محبت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ آخری پارے کی صورت ہے۔ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ کون؟ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان تو بری طرح سے مال و دولت کی حرص میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے پاس تھوڑا مال آتا ہے اس کو اور زیادہ کی طلب لگ جاتی ہے، اور سے اور پھر اور اگر اسی کے پیچھے انسان لگا جائے یا اسی کے پیچھے پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی،
کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ پھر انسان کا پیٹ جو ہے وہ یا انسان کا منہ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس قدر انسان کے اندر حرص موجود ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہمیں دیکھیں، اگر آپ کوئی اگر آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے اندر رکھا ہے تو پھر ہمیں ہماری آزمائش کیوں ہے؟ بھائی آزمائش اسی وجہ سے تو ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی کو آزمانا چاہتے ہیں، آپ کسی بچے کو آزماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی طرف لپکتا ہے یا نہیں، یہ اس کی طرف دیکھتا ہے یا نہیں. اسی طرح اٹریکشنز رکھی گئی ہیں، رکھی جائیں گی تبھی تو. اگر اٹریکشنز نہیں رکھی ہوں گی تو پھر امتحان کس بات کا ہے نا؟ تو یہی چیز ہے. اب آپ فرض کریں کہ آپ کسی چور کو آزمانا چاہیں گے تو آپ اس کو اکیلے کمرے میں کسی ایسی چیز کے ساتھ چھوڑیں گے جو اس کے لیے لبھانے والی ہوگی، اور پھر آپ کیمرہ لگا کے چیک کریں گے کہ وہ یہ چیز چراتا ہے یا نہیں، تو یہ اس کی آزمائش ہوگی. تو اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نفس رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نفس رکھا ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ. یہ دو نفس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اگر ان دونوں نفسوں کے مابین انسان جب جیت جائے گا اور اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا پکار کے کہیں گے؟ اب تم کون ہو؟ نفس المطمئنہ. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنی من پسند زندگی کی طرف چلے جاؤ، جس میں تم خوش رہو گے، تم بھی خوش رہو گے اور ہم بھی تم سے خوش رہیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اچھا، نفس امارہ نفس لوامہ، اس کو دیکھ لیجئے. نفس امارہ امر سے ہے، یعنی حکم دینے والا. کیسا حکم دینے والا؟ ایسا حکم جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا، یعنی نفس امارہ اس سے نکلا یہ امارہ، اور یہ جو ہے بہت زیادہ برائی کی طرف اکسانے والا. اور دوسرا نفس لوامہ. لوامہ کا لفظ جو ہے وہ ہے لوم سے، یعنی ملامت سے، تو ملامت کرنے والا. تو یہ وہ ضمیر ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا، ضمیر تمہارا ضمیر نہیں زندہ، یا تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے نہیں لگاتا. یہ وہ ضمیر والا نفس ہے جو ہمیں گلٹ میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ ہمارا ہے جو ہمیں برائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تو بند ہو گیا رمضانوں میں، پھر انسان جو ہے وہ گناہ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ انسان کے اپنے اندر جو نفس لگا ہوا ہے وہ بھی تو اس کو برائیوں کی طرف اکسا رہا ہے، صرف شیطان ہی تھوڑی ہے. آگے دیکھیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ تھا حسد. کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے، اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتا دوں کہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کہاں گیا یہ، ایک منٹ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام یہ آئے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے. اب یہیں سے، اب اس سے پیچھے نوح علیہ السلام سے پیچھے آدم علیہ السلام، اور اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی دوسری جو بیوی تھیں حضرت سارہ، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. پہلی بیوی سوری، اور جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان کی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کے آباد کر دیا گیا. مکہ ہی لکھ دیا میں نے اس کو، کہ مکہ میں اب ان کو چھوڑ دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، ٹھیک ہے. اب یہ ان کے دوسرے بیٹے ہو گئے. اب یہاں پر اس طرح رہے، ان کی نسلیں بڑھتی رہیں. یہاں پر ان کا قصہ کچھ خاص زیادہ بھی نہیں پتہ چل رہا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. اب یہاں جگہ ختم ہو گئی ہے، میں اس کو ایک منٹ میں اس پر رکھتی ہوں، وائٹ بورڈ شیئر کر دوں. وائٹ بورڈ پہ رکھ دیتی ہوں. وائٹ کیوں ہو گیا؟
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. صحیح ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے جیسے عربی میں عبداللہ کا معنی ہوتا ہے نا، اسی طرح اسرائیل کا معنی عبرانی زبان میں جو ہے یہ تھا اللہ کا بندہ، اسرائیل. ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ. یعقوب علیہ السلام کے تھے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، ان میں یعنی کہ اس میں 11 پلس حضرت یوسف علیہ السلام، ایسے کر لیں اس کو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ایک بھائی کا اس کے اندر ایک بھائی کا نام تھا یہودا. صحیح ہے، یہودا. اسی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے یہودا کی جو اولاد تھی، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہودا کی اولاد ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ کہاں آباد ہوئے جا کے، مصر میں. ٹھیک ہے، مصر میں جا کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا ان کے بھائیوں نے، اور پھر کنویں میں سے کوئی قافلہ تھا جو مصر جا رہا تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور مصر لے گئے، اور وہاں جا کے ان کو ایک عزیز کے پاس بیچ دیا، اور پھر یہ وہیں پرورش انہوں نے پائی، یہ وہیں پر ہی جوان ہوئے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں کے بعد منصب بھی عطا کیا فائنانس منسٹر کا. پھر ان کے ہاں جو ہے وہ قحط پڑ گیا. جو یہ 11 بھائی تھے، ان میں سے یہ لوگ جو ہے پھر مصر گئے اور وہاں غلہ لینے کے لیے، اور پھر ان کی ملاقات واپس وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ہو گئی. پھر یوسف علیہ السلام سے ان کا پیچ اپ ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے واپس یہ سارے جو ہیں وہ پھر مصر چلے گئے. تو یہاں پر مصر میں ابھی یہ جو سارے لوگ تھے، یہ شام کا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ تھا جہاں پر یہ سارے نبی جو ہے وہاں پر آ رہے تھے. اب جو ہے یہ سب مصر آ گئے. اب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور کیونکہ نبی تھے اور باقی سارے بھائی، اور یہ سارے 12 قبیلے بن گئے، 12 بھائی 12 قبیلے. اب یہ جو ہے مغلوب ہوئے جب ان کے اب آخر میں ان میں جو ہے وہ اخلاقی برائیاں آنا شروع ہوئیں، اللہ کا دن بھولنا شروع ہو گئے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر قبطی قوم جو تھی، جو کہ فرعون کی قوم، قبطی کہلاتے ہیں یہ، قبطی، ان کے اوپر قابض ہو گئے. یہ کہیں اور باہر سے آئے تھے اور ان کے اوپر یہ قابض ہو گئے اور ان کو پھر ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. پھر ان کی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ 12 قبیلے جو ہے وہ ہجرت کر کے، وہ جو سمندر پار کر کے نکلے تھے، یہ آ گئے کہاں پر؟ وادی عطیہ میں. ٹھیک ہے، وادی عطیہ جو ہے وہ یروشلم کے آس پاس ہی کی ایک وادی تھی. صحیح ہے، ان کو جانا تو یروشلم ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض مقدس جو ہے وہ ان کے لیے لکھی تھی، لیکن کیونکہ یہ نافرمانیاں مستقل کرتے رہتے تھے تو کیا ہوا تھا، ان کو وادی عطیہ میں بھٹکا دیا گیا تھا. تو یہ یہودیوں کی تھوڑی سی یہ اب سارے نبی جو آ رہے تھے نا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی چین میں آگے جتنے بھی نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پلس سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ آگے عزیر علیہ السلام تھے، یوشع بن نون تھے. ٹھیک ہے، یوشع بن نون تھے. اس کے علاوہ جو ہے یونس علیہ السلام. یہ سب کے سب اسی نسل میں سے آ رہے تھے، یہ سب اسی نسل میں آ رہے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے سالوں کے بعد، میرا خیال ہے 500 سال بعد جو ہے، 500 سال کا جو گیپ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصعت ہوتی ہے اس نسل میں. یہودیوں کا سارا مسئلہ یہ کہ سارے نبی ہمارے اس میں آ رہے تھے، تو یہ جو ہے یہ آخری نبی یہاں کیوں آ گئے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کے اندر اخلاقی برائیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی مبعوث کیا، یہ پھر مل کے جو ہے انہوں نے اپنے دشمنوں سے جنگ کی اور یہ فتح یاب ہو گئے. یہ ان کے ساتھ اب تک یہ جتنے بھی ان کی ہسٹری چل رہی تھی، یہی چل رہی تھی. تو انہوں نے سوچا تھا کہ جب یہ آخری میں جو ان کے نبی گئے، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو جو ہے وہ بیر ہو گیا، اور انہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا جو ہیکل تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، ہیکل کہتے ہیں اسے، ہیکل سلیمانی، جنوں کی مدد سے. تو اس کو کیا ہوا تھا کہ 2 مرتبہ
دوسری قوموں نے آ کر، ایک تو پہلے تو تھا ایک بخت نصر تھا، وہ مشرک تھا، اس نے جو ہے وہ ان کو بہت مارا پیٹا اور اس وادی مقدس سے یعنی کہ ارض مقدس سے فلسطین جو اب جو ہے اس وہاں سے نکال دیا. یہ پیچھے ہماری گلی میں سے یہ چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بخت نصر جو تھا اس نے جو ہے وہ ان کا ہیکل گرا دیا اور انہیں بہت مارا پیٹا اور انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا، ان سے نکال دیا ان کو ارض مقدس سے. پھر دوبارہ سے جو ہے یہ واپس آ کے آباد ہوئے اور پھر اس بارہ انہوں نے اس ٹیمپل کو دوبارہ سے بنایا. ہیکل جس کو کہتے ہیں، اسے ٹیمپل بھی کہتے ہیں نا یہ لوگ، تو یہ انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل اس کو کہتے ہیں. پھر کہ دوسری دفعہ بنایا تو اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا اور اس کو بنایا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک اور جو ہے پھر عیسائیوں نے آ کر انہیں خوب جو ہے وہ ایک ٹائٹس نام کا بادشاہ تھا، اس نے آ کر پھر سے ان کو جو ہے بے دخل کیا. ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرایا اور اب صرف ایک دیوار جو ہے وہ ان کی باقی ہے اور کوئی بھی مطلب اس ٹیمپل کی اب صرف ایک دیوار باقی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں ہے. تو اب جو ہے ایک منٹ دیجیے گا بس مجھے. نوٹ اپون انٹری. ہاں جی، تو ان کو جو ہے ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور ایک ہی دیوار ان کی اب باقی ہے جس کو یہ دیوار گریہ کہتے ہیں. وہاں جا کے یہ تلاوت کرتے ہیں اپنی تورات کی اور وہاں جا کے آہوزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ بنائیں گے. اب یہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اور یہ ابھی کا معاملہ ہے. اچھا، لیکن یہ تب سے ہی گرا پڑا ہے جب سے مطلب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ گرا پڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو ان کا یہی خیال تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے وہ یہاں پر آ کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کہاں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں. تو ان کو اس بات سے جو ہے وہ کلک ہو گیا کہ ساری جو ہے وہ جو نبوت کی چین تھی وہ اسحاق علیہ السلام سے چل رہی تھی، تو یہ ادھر سے کیوں آ گئے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ آ کے مدینہ آباد ہوئے تھے، ان کو جو نشانیاں پتہ تھیں اپنی کتاب میں وہ یہی تھا کہ کوئی ایسی زمین ہوگی جہاں کھجور ہوں گے اور اس طرح کی کچھ نشانیاں تھیں. تو انہوں نے ایگزیکٹ یہ لگایا تھا کہ یہ مدینہ میں آئیں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان مدینہ کے جو لوگ تھے نا وہ سارے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھتے لکھتے تھے. اور یہ کیونکہ آسمانی کتاب کے حامل تھے تو یہ اپنے آپ کو ذرا اونچی چیز سمجھتے تھے، فخر کرتے تھے ان کے درمیان میں، اور ان لوگوں کو یہ بہت ہی کمتر جانتے تھے. کہتے تھے تم یہ تو امی لوگ ہیں اور یہ تو جاہل ہیں اور اس طرح کے لوگ، جیسے عام خیال ایک ہوتا ہے لوگوں کا. تو ان کا تو کچھ زیادہ ہی تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ نسل پرست ہیں، یہ اپنے بارے میں بہت زیادہ کانشیس اور بہت فخر کرنے والے ہیں. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ امیوں میں نبی آ گیا تو اب ان کے لیے یہ ایک بات عجیب سی ہو گئی کہ اتنے سالوں سے جو ان لوگوں کو برا سمجھتے ہوئے آئے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے رہتے تھے، تو اب ان کے نبی کو یہ کیسے مان لیں؟ تو یہ ساری اکڑ ضد بحث ان کے ساتھ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ہو گئی اور انہوں نے آخری نبی کو نہیں مانا، حالانکہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی سچے ہیں. تو اب یہ اگین جو ہے وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنی ساری نشانیوں کے مطابق جو ہے وہ اب دجال جو ہے وہ ان کا مسیحا ہوگا جو ان کو دوبارہ سے دنیا میں عروج جو ہے وہ دلوائے گا. اور یہ اسی کی تیاری میں ہے. اور آج کل جو سارا سلسلہ فلسطین میں چل رہا ہے وہ اسی کا پیش خیمہ ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہو گئی. تو ان کی بخیلانہ مزاج کے بعد ان کا حسد واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا عظیم تر منصب بخشا ہے، چونکہ وہ عرب میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، اس لیے ان سے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کی تصدیق سے روک رہے ہیں.
یعنی کہ جب ان کے پاس آ کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس بھی تو آسمانی کتاب ہے، تو کیا آپ کی کتاب میں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ یا تو یہ گول مول سا جواب دیا کرتے تھے. ہم سورۃ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی گول مول باتیں کرتے، یا پھر کہتے کہ ہاں ہیں تو نبی لیکن امیوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، یا پھر کچھ اس طرح کی باتیں کر دیتے کہ جس سے جو ہے وہ حق میں کچھ شبہات پیدا ہو جاتے کہ ہم ہاں ہوں گے پتہ نہیں، اس طرح کی کچھ بات کر دیتے. پھر آگے آیت میں آ رہا ہے کہ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، یہ ترجمہ پڑھی ہوں، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں. کون سی حکومتیں دی تھی؟ یہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بھی جو حکومت ملی تھی وہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ جنات ان کے تابع تھے، ہوا ان کے لیے تابع تھی، مسخر تھی، جہاں چاہتے تھے فلائنگ کارپیٹ کی طرح وہ ہوا ان کو جہاں چاہے لے جاتی تھی. اور جن جو ہے وہ جنوں سے انہوں نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی اور بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ بنوائی تھیں. ان کے لیے جن سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور بیش قیمت اور چیزیں لے کر آتے تھے، تو بہت سارے کام وہ ان لوگوں سے کرواتے تھے. اس کے علاوہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. تو یہ تمام ان کو دیا گیا تھا. تو یہی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اگر کوئی چیز عظیم نبوت عطا ہوئی ہے تو تم لوگوں کی نسل میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کم نعمتیں نہیں دی ہیں، تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے. تو دوسروں سے حسد کس بنا پہ ہوتا ہے؟ اسی بنا پر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی نعمتوں پہ نظر کرنے کے بجائے دوسروں کی نعمتیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ تورات اور انجیل ملی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے ہی تو ملی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیمی کی نسل میں سے ہیں. بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت علیحدہ علیحدہ ملی تھی، تورات کتاب تھی اور انجیل حکمت تھی، اور یہ دونوں ایک ہی اسی نسل میں آئے تھے نا، انجیل اور تورات. جبکہ یہاں کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ قرآن مجید میں جمع کر دی ہے. پھر اولاد ابراہیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت عطا ہوئی تھی، ایسی بادشاہت جو کبھی کسی اور انسان کو نہیں ملی. تو نعمتیں تو بنی اسرائیل کے پاس بھی کم نہیں تھیں. اب ہم دیکھیں کہ حسد کیا ہوتی ہے. حسد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا یا خواہش کرنا. لیکن رشک میں وہ نعمت محسود یعنی کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے چھن جانے کی یا اس نعمت کو نقصان پہنچ جانے کی خواہش نہیں ہوتی. تو رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے. اور حسد کے بارے میں بے تحاشا احادیث موجود ہیں، کچھ میں نے یہاں نقل کی ہیں کہ حسد کی آگ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، یعنی ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 راتیں بھی ایسی گزارے کہ کسی سے ترک تعلق کر رکھا ہو. یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اس طرح سے ناراض ہونا کہ ترک تعلق کر لینا، یہ صرف بھائی بھائی کے لیے تو ہے ہی، یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ انسان دوسرے سے اس طرح سے ناراض نہ ہو کہ ترک تعلق کر کے ناراض ہو. پھر تمہارے اندر بھی پہلی امت کا مرض چل پڑا ہے، یعنی حسد اور بغض. حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جب کسی کی اچھی چیز دیکھیں تو بارک اللہ فیک کہیں اور اللہ سے اس کا فضل مانگے، اس کو برکت کی دعا دیں اور اللہ سے اس کا فضل مانگے. حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد اگر دل میں آ جائے تو زبان سے اظہار نہ کریں، سورۃ الفلق کی کثرت سے تلاوت کریں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ سے اس کا فضل مانگے، اور جس کے بارے میں حسد پیدا ہوا ہے اس کو برکت کی دعائیں دیں. دیکھیں برکت کا مطلب اضافہ نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برکت کا مطلب بھلائی ہوتا ہے. جب آپ کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی وہی عطا کرتے. تو بیسیکلی آپ جو دعا کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے حق میں قبول ہو رہی ہوتی ہے. تو دوسروں کو دعا دینے میں کنجوسی نہ کریں. یہ صرف بڑوں کا کام نہیں ہوتا کہ دعائیں دیں گے اور بس آپ جو ہیں وہ چھوٹے ہو کر بس دعائیں لیتے رہیں. آپ کو بھی دعائیں دینے کی عادت ہونی چاہیے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کو جلانا کافی ہے، اور جہنم کا جلانا انہیں کافی ہوگا. بے وجہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی ہدایت دے. وہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا
اسے ہدایت ضرور ملے گی، اور جو ہدایت کو رد کر دے گا اس کا معاملہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اسے بھی دے گا جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو بھی جو ہے وہ امامت دینا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت صرف اسے ملے گی جو ایمان والا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں سے جتنے جو لوگ تجھ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں ان کو اپنے پاس سے پھلوں میں سے رزق دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رزق اسے بھی دوں گا جو میرا انکار کرے گا، لیکن پھر اس کے بعد میں اسے جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤں گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ رزق اللہ نے سب کے لیے برابر رکھا ہے، جس کے لیے جتنا ہے جو نصیب میں ہے وہ ملے گا، لیکن ہدایت طلب کے بغیر نہیں ملے گی۔ جب تک کہ دل تڑپے گا نہیں، جب تک کہ دل کے اندر یہ شوق پیدا نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں ہدایت کی طرف لپکتا ہے جب دل، تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرا، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عذاب غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے میڈیکل سائنس نے دریافت کر لیا ہے کہ درد کا احساس انسان کی کھال پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان کی اسکن ہوتی ہے اس پہ 7 لیئرز ہوتی ہیں، 7 لیئرز میں سے جو اوپر کی جو سپرفیشل لیئرز ہوتی ہیں تقریباً 3 لیئرز تک، وہاں پر سینسری سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ تک یہ سگنل لے کے جاتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے آپ ہاتھ لگاتے ہیں کسی گرم چیز کو یا توے کو ہاتھ لگاتے ہیں کسی چیز کو، تو آپ ہاتھ پہلے کھینچ لیتے ہیں، درد آپ کو بعد میں محسوس ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ پہلے آپ کا دماغ کو پہلے سگنل پہنچ جاتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، ہٹاؤ، اور جب آپ جو ہے جیسے ہی ہاتھ ہٹاتے ہیں تب تکلیف بعد میں شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی اسکن کے اوپر جو سینسری سیلز ہیں یہ آپ کے ایکشن سے زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں یہاں اس حقیقت کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتایا، جو میڈیکل سائنس اب دریافت کر کے بیٹھی ہے کہ انسان کی جب کھالیں جب جل جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 ڈگری جب 3rd ڈگری برن ہو جاتا ہے نا، 3rd ڈگری کا برن کا مطلب یہ کہ شروع کی لیئرز سپرفیشل لیئرز ختم ہو گئیں، جل گئیں۔ اب انسان کیا ہوتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے ٹو دا آؤٹر انوائرمنٹ۔ اب انسان کے اندر جو اس کی اسکن کے اوپر ہے وہ درد کا احساس اتنا نہیں رہتا، لیکن اس کو جو آؤٹر انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ زیادہ خطرے میں آ جاتا ہے کہ جو ایئر بورن بیکٹیریاز ہیں، ایئر بورن وائرسز ہیں، وہ نارملی انسان کو نہیں اتنا اٹیک کرتے، لیکن جب انسان کی اسکن یا ایکسپوز ہو جائے گی، جب اندر انٹیریئر آرگنز جو ایکسپوز ہو جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ سارے جرمز اور بیکٹیریاز یہ سب اٹیک کریں گے نا، تو اس لیے انسان جو ہے وہ پھر تکلیف میں اور زیادہ مسئلے مسائل میں، لیکن درد کا احساس اوپر کی اسکن کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی بتائے گی کہ اس کے نیچے گوشت اور عضلات وغیرہ میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی کو چٹکی کاٹی جائے، کانٹا چبھے یا چوٹ لگے یا حصہ جل جائے تو تکلیف اور درد کا سارا احساس جلد ہی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بھی ان کی کھال آتش جہنم سے جل جائے گی تو اس کی جگہ نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ ان کی تکلیف اور سوزش مسلسل رہے، جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ آئے۔ کبھی سوچیں آپ کہ کبھی ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی تھوڑا زیادہ جل جاتا ہے، تو کتنی دیر تک ہم کو جلن ہوتی رہتی ہے، لیکن جلن کتنی دیر ہوتی ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، میکسیمم آدھا گھنٹہ، اس کے بعد ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ جلا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ کیسی بات کی گئی ہے کہ اسکن بار بار پلٹ کے دی جائے گی تاکہ جو ہے وہ درد کا احساس باقی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ دیکھیں یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس وجہ سے بار بار کس وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ابھی حسد کی آیات ختم ہوئی نا، حسد میں بھی تو انسان ایک آگ میں جل رہا ہوتا ہے نا، حسد بھی تو ایک آگ ہی ہے نا۔ حسد جب انسان کسی سے کرتا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا، ہر وقت اس کو جو ہے وہ دوسرے کی جو ہے وہ چیزوں سے اور
ان چیزوں میں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایک آگ لگی رہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس سے کیسے چھن جائے، میں کوئی ایسی چیز، میں کچھ ایسا کروں کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے یا کچھ اس طرح. تو وہ دنیا میں بھی وہ ایسے ایک آگ میں جلتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو اس کو ایسی ہی آگ میں جلائیں گے کہ اس کی وہ آگ اور وہ جلن کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. حسد کو بھی ہم کہتے ہیں نا جلنا، کہتے ہیں نا وہ مجھ سے جلتا ہے یا وہ مجھ سے جلتی ہے. تو جلنی کا کیا مطلب؟ حسد. تو بیسیکلی جلنا ہی سے مراد جیسا گناہ ہوتا ہے نا، سزا بھی ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس قسم کا گناہ ہوگا سزا بھی اسی قسم سے ہو رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں ذائقہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ بار بار کہ ذائقہ چکھتے رہیں، تو ذائقہ عام طور پہ زبان سے چکھا جاتا ہے. تو یہاں ذائق کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یعنی جلنے کی تکلیف تو جلد پر ہوتی ہے، اسی لیے کھا لیں بار بار. یعنی کہ وہ جو چکھنے کا جو ایک، یعنی کہ آپ کوئی چیز آپ کو ٹچ کرے گی، جلن جو ہوگی، اس جلن کو اس کی جو فیلنگ ہے وہ محسوس ہوتی رہے، اس لیے کھالے بار بار بدلی جائیں گی تاکہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھتے رہیں اور جہنم میں گرمی اور حرارت کم نہ ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ کھالے بدلی جائیں گی. ایک دن میں جہنم میں جل جل کر جہنمی اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کان کی لو سے گردن کا فاصلہ 70,000 سال ہوگا، اور ایک ایک داڑھ، یہ ہے لگانا یہاں پر مسنگ ہو گیا، یہ یہاں پر ایک دو چشمی ہے بھی ہوگا، ایک ایک داڑھ پہاڑ برابر ہوگی. اللہ اکبر و کبیرہ. آگے بتائیں نا کہ جب انسان جل جاتا ہے یا کوئی برن پیشنٹ ہوگا، وہ نا سویلنگ اس کو اتنی ہو جاتی ہے وہ ویسے بھی پھول جاتا ہے، اور جب اسکن کے اوپر اسکن کی لیئرز بنتی چلی جائیں گی تو پھر وہ تو اور بھی بہت موٹا اور پھول جائے گا نا. سب سے کم درجے کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں کیا ہوگا کہ پاؤں کے تلوے کے نیچے 2 چنگاریاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ پک رہا ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہم اجیرنا من النار، اللہم اجیرنا من النار، اللہم اجیرنا من النار. اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کا جو ہے اسلوب، جو طرز طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہی ہے کہ جب کوئی جہنم کی آیات آتی ہیں اس کے فوراً بعد جو ہے وہ خوشخبری کی آیات، جنت کی آیات اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، یعنی اچھے اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں رکھیں گے. گھنی چھاؤں، آپ دیکھیں کہ جب آپ جہنم کی آیات پڑھتے ہیں خود بخود جھرجھری سی آتی ہے، خود بخود انسان جو ہے نا وہ ایک کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی جنت کی آیات آتی ہیں ایک دم انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے، اور ایک طمانینت سی محسوس ہوتی ہے، تسلی سی لگتی ہے. تو دیکھیں انہیں ایسی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی حدت اور تمازت سے بالکل محفوظ ہوں گی. ٹھنڈی چھاؤں. جنت میں سائے گھنے اور گہرے ہوں گے، درخت اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے سائے اتنے بڑے ہوں گے کہ گھڑ سوار 100 سال میں بھی اس کا سایہ پار نہ کر سکے گا. ایک منٹ جی. اس کے مقابلے میں جہنم کا سایہ دھوئیں کا ہوگا جو نہ تو چھاؤں دے گا اور نہ ہی حرارت کم کرے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ کو پتہ ہے نا سایہ جو ہے وہ آگ میں بھی ہوتا ہے. جب آگ لگتی ہے کہیں پہ تو اندھیرا اور سایہ وہاں پر بھی ہوتا ہے، ایک جگہ پر جہاں دھواں بھر جاتا ہے. تو وہ نہ تو چھاؤں، یعنی کہ نہ تو وہ فرحت بخش ہوتا ہے، نہ تو وہ آکسیجن ہوتی ہے اس کے اندر، وہاں انسان رہ تو نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے اندر گرمی کی کمی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی دھواں ہے ہی گرم. اچھا، دوسری بات یہاں پر جو کہی گئی ہے عمل صالح، والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو عمل صالح جو ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اور سنت کے مطابق ہوتا ہے. عمل صالح وہی ہوگا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوئی تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا.
اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا جو لوگ دوسرے مذہب سے ہوتے ہیں اور اگر وہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں تو کیا وہ قبول نہیں کیا جاتا؟ تو آپ دیکھیں ایمان نہیں ہے اس میں، اگر تو وہ دوسرے مذہب سے ہیں تو ان میں ایمان نہیں ہے۔ اخلاص چلو پھر بھی اگر ہو تھوڑا بہت کہ وہ کسی نہ کسی شیپ میں اللہ کو مانتے ہیں تو وہ اس میں سنت بھی نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ مسنگ ہوگی اگر، تو یہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ عمل صالح کون سے ہوگا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، یعنی وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرا اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے، نہ وہ اس کے اندر اپنے کسی شہرت کا یا اپنی کسی نیک نامی کا یا لوگوں کو دکھانے کا کوئی یا کسی اور بندے کے لیے کوئی کام کرنے کا کوئی جذبہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے چہرہ چاہنے کی خاطر جو ہے وہ کام کر رہا ہو اور سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے ویسا ہو، تو وہ پھر عمل صالح ہوگا۔ اور یہ دین کے حساب سے آپ دیکھیں کہ جو جو کام دین میں کہے گئے ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اب یہاں پر تھوڑا سا کانٹیکسٹ چینج ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ بیسیکلی اس کا معنی میں تھوڑا سا یہاں پر یہ مطلب کچھ مسنگ لگ رہا ہے کہ یعنی کہ امانتوں کے اہل کو دو، یعنی جو امانتوں کے اہل ہیں انہیں امانتیں دو، اور جب تم اب دوسرا حکم آ رہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں اس میں مناصب ہوتے ہیں، یعنی منصب ہوتے ہیں، یعنی کہ عہدے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور اختیارات بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں اتھارٹیز، ان کے پاس کچھ اتھارٹیز بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ان مناصب کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ امانت کی ہے، کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی سونپا یعنی کہ آپ نے کوئی پوزیشن کسی کو دی ہے تو وہ اس کی پوزیشن کو صحیح سے جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور آپ اس کو اور آپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی امانت ہوگا۔ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کر دیں کہ کون اس کا اہل ہے۔ اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری وغیرہ کی بنا پر یا اپنے مفادات کی لالچ میں یا کسی کی دھونس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی ہے تو یہ سری کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم جو ووٹ دیتے ہیں یہ بھی امانت ہوتا ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ یہ ہر لیول پر ہوگا، ایون جب آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہوگا، جہاں آپ کسی اسکول میں ہیں، آپ کے انڈر بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے درمیان عدل اور اس کی بات ہوگی۔ اسی طرح آپ جو ہے گھر کے اندر بھی جب آپ بچوں کے اندر جو ایک رسپانسبلٹیز اور ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہے، یہ ہر لیول پر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح عام معنی میں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے کہ جو بھی امانت کسی کو رکھوائی جائے گی تو اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں یہ بات اجتماعی زندگی کے اصولوں کی حیثیت سے آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ گویا پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پہ ہوگا، جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ کے استحکام یعنی اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے یا اس کی فرم پوزیشن کے بارے میں ہے کہ وہاں بلا امتیاز ہر ایک کو عدل و انصاف میسر آئے۔ عدلیہ کی جب تم کہ دیکھیں ایک اسٹیٹ جب چلتی ہے نا تو ان دو چیزوں کے ساتھ چلتی ہے، ایک تو جو خلافت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی بات کریں ایک اسلامی ریاست کی تو ہمارے اس میں بادشاہت نہیں ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ ہوگی خلافت ہوگی، اور خلافت کے ساتھ ہمارے ایک قاضی ہوگا جو کہ عدلیہ جس کو کہیں گے، یعنی کہ اگر کوئی فیصلہ کوئی کروایا جائے گا تو اس حساب سے ہوگا، یعنی اگر کسی نے امیر المومنین کے خلاف کوئی کمپلین کرنی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو پھر وہ عدلیہ میں جائے گا۔ تو یہیں پر بھی ہمارے جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔
پھر یہ دیکھیں کہ تمام دنیاوی اور دینی فرائض میں ہر کام صحیح طریقے سے کرنا. امانت ہماری پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے. بہت ہی کم ایسا موقع ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور امانت کی بات نہ کرتے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا، اس شخص کا دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. جب امانتیں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ ان کو عہدے دیے جائیں گے. پھر اولاد کے درمیان میں بھی عدل کرو، پیار دینے کے معاملے میں بھی اور چیزیں دینے کے معاملے میں بھی. اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو وہ ان کے درمیان بھی عدل کرے گا. آپ دیکھیں ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں دودھ دیا اس کو تو آپ دیکھیں پچھلے ہم نے اس میں وراثت کے معاملات پڑھے تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص مطلب یہ سوالات آ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس رکھ دو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے اور وہ چاہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی برابر دے دوں اور اپنے بیٹوں کو بھی برابر دے دوں، تو یہ اس کا جو ایک اس نے جیسے ہم بات کر رہے تھے تو بیسیکلی اولاد کے درمیان میں ویسے جب ہم دنیاوی زندگی میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں اولاد کے درمیان میں ہر پیار محبت اور چیزوں کے درمیان میں عدل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے تو اس کو زیادہ لاڈ اور محبت تو ظاہر سی باتیں دی جا رہی ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی زیادہ لاڈ پیار ہوتا ہے، لیکن بڑوں کو بھی اتنی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اسی وجہ سے تو حسد جنم لیتی ہے نا. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں اسی وجہ سے حسد پیدا ہو گئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب ہمارے والد صاحب ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہی کو ہٹا دو درمیان سے. تو حسد میں ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے آپس میں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا، بچوں کے درمیان میں آپس میں حسد پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے آتے ہیں آپ کے پاس شکایت لے کے اس نے مجھے مارا اس نے مجھے مارا کر کے، تو آپ دونوں کی بات سنیں. یہ نہیں کہ آپ کسی ایک کی بات سن کے یا چھوٹے کی سائیڈ لے کے فوراً ہی بڑے کو جو ہے وہ آپ نگیٹ کر دیں گے، نہیں تم نے غلط کیا ہوگا. اس سے بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں. جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں عدل ضروری ہے. جب کوئی شخص کسی پوزیشن پہ بیٹھتا ہے، آپ دیکھیں ہم مائیں ہیں نا، ہم ریاست تو نہیں چلا رہے لیکن ہم گھر تو چلا رہے ہیں نا، ہمارے انڈر ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری رعایا کی طرح ہیں اور ہم ان کے اوپر جواب دہ ہیں. تو جب یہ ہمارے ساتھ سامنے آتے ہیں تو ہم نے انہی کے اوپر تو یہ سارا کچھ پریکٹس کرنا. اور آپ دیکھیں یہی وہ چیزیں جو یہ دیکھیں گے اور آگے یہ مزید آگے یہ اس کو پریکٹس کریں گے. یعنی جو ہم کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں ایک رول ماڈل بننا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے بچوں کے سامنے کہ کس طرح عدل کیا جاتا ہے. ویسے ہی ایک بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں 3 بچے تھے جب، تو تینوں لڑکے ہیں، اب تو ماشاءاللہ 4 ہو گئے. تو جب ان میں آپس میں 3 سال کا فرق ہے، لیکن ہمارے گھر میں جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو وہ 3 آتی تھی، چاہے وہ چھوٹے والے کے کام کی ہو نہ ہو، وہ 3 آ رہی ہوتی تھی. پتہ نہیں اس طرح سے، اس وجہ سے کہ شاید وہ چھوٹا والا بھی مانگے گا اور شاید بڑے والوں کو کھیلنے کو نہیں ملے گا، تو اس لیے 3 چیزیں آ رہی ہوتی تھیں. تو اب تو اس طرح سے مطلب یہ کبھی بھی درمیان میں ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ان کے درمیان میں کبھی کوئی اس چیز میں آیا ہو کہ ہم نے ان کے درمیان میں کوئی تفریق کی ہے. تو اچھا، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب ظلم کرنے لگے تو اللہ اس کو اور اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی کہ جب تک وہ حاکم جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ اور اس کا حامی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. لیکن جب وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک کہانی ہے، کہانی نہیں ہے مطلب سچا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کا عدل کیا تھا. عدل اور انصاف میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں عدل انصاف ہوتا ہے آدھا آدھا، ٹھیک ہے.
انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا، یعنی کہ جیسے کوئی چیز جیسے میرے پاس کوئی 10 روپے ہیں تو میں 5 روپے ایک کو دے دوں اور 5 روپے دوسرے کو دے دوں، یہ ہو گیا انصاف، آدھا آدھا. جبکہ عدل کا فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ تھا کہ 2 شخص تھے جو کہ سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں ان کو بھوک لگی، تھک گئے تو وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے انہوں نے اپنا کھانا کھولا. جب انہوں نے اپنا کھانا کھولا تو ایک کے پاس 5 روٹیاں نکلی اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں نکلیں. ابھی وہ کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ ایک تیسرا شخص آ گیا ان کے پاس راستہ پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو راستہ بتایا اور اس کو کھانا آفر کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی کھا لو. تو وہ بھی بیٹھ گیا کھانا کھانے. جب یہ لوگ کھانا کھا چکے تو وہ جو مسافر تیسرا شخص تھا اس نے ان دونوں کو 8 درم دیے، 8 درم، اور کہا کہ یہ آپس میں بانٹ لینا، اور وہ چلا گیا. تو جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درم خود رکھے اور 3 درم اس کو دے دیے، 3 روٹی والے کو، کہ دیکھو ہماری روٹیاں اس طرح سے تھی تو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، یہ ہمارے وہ ہو جائے گا. تو جو 3 روٹی والا تھا اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو اس نے تمہارا بھی برابر کا کھانا کھایا اور میرا بھی برابر کا کھایا. تو انصاف ہونا چاہیے اور انصاف اور عدل ہونا چاہیے، اور اس حساب سے تو ہمیں دونوں کو 4 درم ملنے چاہیے. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، مدینہ چل کر قاضی سے فیصلہ کروا لیں گے. جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت علی کے پاس پہنچے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں بہت ان کو کمال حاصل تھا. تو اکثر جو ہے وہ ان فیصلوں میں اور جھگڑوں میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. تو حضرت علی کے پاس پہنچے اور واقعہ بتایا. تو حضرت علی نے کہا جو تم لوگوں نے فیصلہ کیا اس پر راضی تو کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو 3 روٹی والے کو کیونکہ امید تھی کہ اسے زیادہ مل جائے اور مزید، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو عدل چاہیے اور مجھے تو انصاف اور عدل چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک کام کرو، تم ایک رکھو، یعنی 3 روٹی والے کو 1 درم دیا اور 5 روٹی والے کو 7 درم دیا، اور کہا کہ اب تم جاؤ، ہو گیا. تو اس کو پہلے 3 مل رہے تھے اور اب اس کو 1 ملا تو یہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو اس پر انہوں نے یہ کیلکولیشن کی کہ اگر 3 روٹیاں ہیں اور اس کے پاس 5 روٹیاں ہیں، ان کو اگر ہم 3 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کریں، کیونکہ ہر روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا ہے، تو اگر ہر روٹی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کے پاس 9 پیسز بنتے ہیں اور اس کے پاس 15 پیسز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ان 9 اور 15 کو ہم ملائیں تو یہ ٹوٹل 24 پیس بنتے ہیں، اور 24 کو اگر ہم 3 لوگوں سے ڈیوائڈ کریں تو ہر بندے نے 8 پیس کھایا روٹی کا. اب 8 پیس سے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو 9 میں سے 8 پلس اور 1 یعنی 8 پیس تو اس نے خود کھا لیے جس کی روٹیاں تھیں، اور 1 پیس جو ہے وہ اس نے مہمان کو آفر کیا تھا. اور جس کے پاس 15 پیس تھے اس میں سے اس نے 8 پیس کھائے خود اور 7 اس نے مہمان کو آفر کیے. تو اس طرح اس نے 8 پیس اس طرح کھائے تھے کہ ایک اس والے سے کھایا تو 1 درم اس کو ملا، اور 7 درم والے کو 7 درم مل گئے، 7 پیس والے کو 7. یہ تھا ان کا انصاف اور عدل. تو عدل یہ تھا، انصاف کیا تھا جو اس وقت کر رہے تھے کہ چلو تمہاری 3 اور میری 5 تو چلو 3 اور 5، وہ انصاف تھا، ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ تم اس پر راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو عدل کروانا ہے، تو عدل ہو گیا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ دیکھیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی تم میں سے، یعنی جو تمہارے اوپر اختیار والا ہو اس کی، لیکن تم میں سے جو اختیار والا ہو، یعنی کہ مسلمان ہونا چاہیے وہ. اے ایمان والو فرما برداری کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام بہت اچھا ہے. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اصولی طور پر یہ بات پاکستان کے دستور میں بھی تسلیم کی گئی ہے، یعنی آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ لیجسلیشن جو ہماری بنے گی وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنے گی، لیکن اس کے نفاذ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے اندر.
لہٰذا اس وقت ہمارا دستور یا ہمارا جو آئین ہے منافقت کا پلندہ ہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام قانون سازی کے دو مستقل ذرائع ہیں۔ اس طرح یہاں منکرین سنت کی بھی نفی ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف قانون جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگا، تو یہاں پر دیکھیں آپ اطاعت رسول کی بھی لکھی گئی ہے۔ یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ بس اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی دونوں چیزوں کو الگ الگ کہا گیا کہ برابری دونوں طرف ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی تو وہی باتیں بتا رہے تھے نا جو اللہ نے کہی ہیں۔ حدیثیں بھی اللہ ہی کے احکامات تھے، صرف الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آج لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ربابہ ایک بات کہہ رہی تھی نا کہ لوگ اکثر یہ بات کہنے لگے ہیں کہ حدیثوں کا کیا پتہ کہ وہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں۔ دیکھیں یہ پروپیگنڈا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم اس بات میں شک کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے قرآن اور سنت اتارا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی لیکن سنت کی نہیں؟ ذرا پنکھے بند کر دینا ہے، ولید کا پنکھا بند کر دو، یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوری لائٹ چلی گئی ہے تو تھوڑا سا۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوالات میں اینڈ میں لوں گی، ساتھیہ لکھ لیں آپ اپنے سوال۔ اچھا تو آپ دیکھیں ہم کیا بات کر رہے تھے کہ سوری ہم کیا بات کر رہے تھے؟ بس سنت کی بات کر رہے تھے، ہاں حدیث جی کی بات کر رہے تھے۔ جی جزاک اللہ خیر، میوٹ کر لیں پلیز۔ تو سنت اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو بخاری ہے، اگر آپ امام بخاری کی لائف ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے میلوں سفر کیے ہیں اور کہیں کہیں پیدل سفر کیے ہیں، کہیں ایک حدیث سننے کے لیے، اور ایک حدیث بھی انہوں نے ایک بندے سے نہیں کئی لوگوں سے سنی ہے۔ اور پھر آپ پیچھے دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو آپ سند کی بات کبھی ہم سنتے ہیں نا کہ سند اس چیز کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا یہ ہے، آپ اس کا علم سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے یہ خراب حدیث ہے۔ ضعیف دو تین مطلب میں آتی ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس حدیث کی جو چین ہے اس میں کہیں جو ہے وہ کہیں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کی اوتھینٹسٹی میں یہ چین ہے کہ اس کے دو راوی، اگر یہ فرض کریں 3 راویوں سے آ رہی ہے تو اس کا ایک راوی جو ہے اس کے کیریکٹر میں کہیں کچھ لوچ ہے، اس کے کیریکٹر میں کہیں ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ کہیں منافقین میں سے تو نہیں تھا، یا اس طرح کی کچھ بات۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف حدیثوں کی وہ نہیں ہوئی ہے حفاظت، بلکہ جو راوی ہیں ان کا پورا کیریکٹر اور ان کی ساری چیزیں، آپ یہ حدیثوں کی کتابیں نکالیں تو آپ ذرا پڑھیں، تو آپ ذرا حدیثوں کے کورس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس پر کتنی محنت ہوئی ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے پتہ کہ جو ہے یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، یہ ان کے پیچھے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ یہ امام جو ہے امام بخاری کی کتنے سالوں پہلے، اور یہ سردار مانی جاتی ہے حدیثوں کی کتاب کی، 6 کتابیں اس کی، سب جو ہیں اوتھینٹک کتابیں۔ ان سب کے جو ہیں وہ ان سب پہ بہت محنت ہوئی ہے، اور محنت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کے ساتھ۔ ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کہ کون سی حدیث نہیں، آپ پھر علم سیکھیں اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو۔ ہمیں اس پر ریسرچ کرنی چاہیے، ہمیں صحیح کتابیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ہم تو کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فیس بک اور ٹویٹر اور یہ ان چیزوں سے علم سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہمیں کیا پتہ کون سی حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ آپ علم سیکھیں گے، آپ صحیح علم کتابوں سے سیکھیں گے نا، فیس بک یا موبائل واٹس ایپ سے تو نہیں سیکھیں گے۔ تو جب ان چیزوں سے سیکھیں گے پھر آپ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ کہ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا ہے، جبکہ اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا ہے۔
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صاحب امر یعنی جو لیڈر ہوگا اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ متصادم کا مطلب ٹکراتی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تصادم پڑھا تھا نا ہم نے تجوید میں، تصادم کا مطلب ٹکرانا، تو متصادم یعنی اس سے ٹکراتی نہ ہو، یعنی اس کے اگینسٹ نہ ہو ایسی کوئی بات۔ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر اولو الامر کی اطاعت نہیں ہوگی، پھر لیڈر کی اطاعت اس چیز میں نہیں ہوگی، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ اب اگر فرض کریں ایک ایسی صورت ہو، یا اختلاف کی جو بات یہ سیکنڈ آیت کے دوسرے حصے میں ہو رہی ہے نا، کہ ان کنتم نہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارے درمیان میں کوئی تنازع ہو جائے، یعنی کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسی بات کہ اختلاف رائے ہو جائے، تو پھر تم اللہ اور رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تو اب اس کو دیکھیں کیا ہوگا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے کہ میں تو اسے عین اسلام کے مطابق سمجھتا ہوں، یعنی وہ کوئی ایسا فیصلہ جاری کرے یا کوئی ایسی بات اس پہ وہ کہے کہ بھائی یہ بات تو بالکل اسلام کے منافی تو نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ بات خلاف اسلام ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جدید دور میں ان تنازعات کا حل ادارہ عدلیہ ہے، حل کا ادارہ جو ہے وہ عدلیہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب انسان دو ادارے جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے، تو عدلیہ میں جو ہے وہاں ہر شخص جو بھی جائے گا اور اپنی دلیل پیش کرے گا، علماء جائیں گے، قانون دان جائیں گے، اور جب سب جا کر جو ہے وہ اپنی دلائل دیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ قرآن و سنت کے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ ایک منٹ، یہ پلیز آپ لوگ اپنے مائک میوٹ رکھیں۔ اچھا، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر جیسے وہ LGBT کا کوئی تھا، تو اس کا بھی کوئی بل جو ہے وہ لے کے گئے تھے اور وہاں جا کے وہ پاس کروایا گیا تھا، اور اس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ایک جو رپورٹ تیار کی گئی تھی اور اس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ پاس کروایا۔ تو اسی طرح سے ساری چیزیں عدلیہ کے اندر جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ قانون سازی کے خلاف اور قانون سازی کے انڈر کام کیا جاتا ہے۔ تو آگے آ رہا ہے آیت نمبر 59 ہی ہے نا یہ؟ اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے اسی کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر واقعتاً ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں زندگی کے معاملات چلانے کے لیے عمومی نظم و ضبط کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جو ڈسپلن ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈسپلن دین کے کاموں میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں کسی بھی چیز کا انتظام ہو، حق بیان کرنے والے بھی، یعنی کہ آپ کے اوپر جو بھی لوگ ہوں گے وہ جو لیڈ کر رہے ہوں گے وہ اولو الامر کہلائیں گے۔ اور پھر جو اگر آپ ان کے ساتھ جماعت کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ ایک کلاس چلا رہے ہیں، تو جو آپ کے سر پہ ٹیچر ہوگی یا جو پرنسپل ہوگا، یا اگر آپ کوئی جو ہے کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو لیڈ کر رہا ہوگا، تو وہ اولو الامر ہوگا۔ کسی کام کی کامیابی کی بنیاد کس پہ ہوگی؟ کہ آپ امیر کی اطاعت کریں گے باہم مشورے کے ساتھ اور باہمی اتحاد کے ساتھ۔ اگر آپ کو جنگ احد کا واقعہ یاد ہو، یا اگر جس کو نہیں پتا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ایک ٹیلے پر کچھ لوگوں کو 50 لوگوں کو غالباً جو ہے وہ وہاں پر رکھا تھا کہ یہ جہاں کے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ یہ تیر انداز تھے اور یہ اوپر سے مانیٹرائزیشن ان کی ہو رہی تھی کہ اوپر سے دیکھ سکتے تھے کون کہاں سے حملہ کر رہا ہے، تو یہ اوپر رہیں گے اور مسلمانوں کو اوپر سے بیک اپ دیں گے۔ اور کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو یہاں سے ہٹنا نہیں، اور ان پر ایک سپہ سالار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، ان کو وہ امیر ہو گئے اس دستے کے۔ تو جب واضح جو ہے وہ جنگ میں فتح نصیب ہونے لگی اور انہوں نے دیکھا کہ کفار جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں، تو ان کو یہ لگا کہ اب جو ہے اب تو جنگ میں فتح ہو گئی، اب اوپر رہنے کا کیا فائدہ، اب نیچے اترتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ خوشی بھی مناتے ہیں اور مال غنیمت بھی سمیٹتے ہیں۔ تو اس پر امیر جو ان کے جانے کے جو اس پر وہاں پر جو دستے کے سپہ سالار جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، تو
انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہاں سے اترنے کے لیے. تو اس پر کچھ لوگوں نے اختلاف رائے کیا کہ نہیں، وہ تو اس وقت تھا نا کہ جب انہوں نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ورڈ بھی کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کوے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، یعنی شکست ہو رہی ہے، تب بھی نیچے مت اترنا. تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ شکست کے موقع پہ مت اترنا، اب تو ہمیں واضح فتح ہو رہی ہے. تو اس پر وہ جب نیچے اترے تو پیچھے سے جو کافرین میں سے جو سپہ سالار تھے اس وقت خالد بن ولید تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے ڈاک لیا کہ اوپر دستہ خالی ہو گیا، اوپر جگہ خالی ہو گئی ہے. تو وہ پیچھے سے گھوم کر آئے اور انہوں نے حملہ کیا، اور وہ جو اوپر کچھ لوگ جو اوپر رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پیچھے سے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے سینڈوچ بنا دیا. آگے سے لوگ واپس آئے، آگے سے کفار جو تھے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی ان کی آواز سے واپس آئے، اور پیچھے سے یہ لوگ بھی آ گئے، تو مسلمان بیچ میں سینڈوچ بن گئے، اور اس میں بہت نقصان ہوا تھا مسلمانوں کے. 70 جو مطلب صحابہ تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو آپ دیکھیں امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہوتی ہے. اور اسی کے فوراً بعد ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ اب ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تو شرمندہ ہے، لیکن ظاہر انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب ان کو پھر سے اپنے ساتھ ملائیے، ان کے ساتھ مشورے کیجئے، باہم مشوروں کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوگا. ان کو الگ مت کیجئے کہ تم سے غلطی ہو گئی، اب تم کبھی بھی ہماری مشاورت میں شریک نہیں ہوگے، اب تم کبھی بھی ہماری ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، انہیں دوبارہ چانس دو، انہیں دوبارہ اپنے سے ملاؤ. ایک ظاہر ہے گلٹ میں انسان ہو جاتا ہے، لیکن گلٹ میں اسے مبتلا نہیں رہنے دو، اسے اللہ معاف کرنے والے، جب اللہ معاف کر دے تو آپ بھی معاف کر دیں. تو یہ ایک طریقہ کار دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں ڈسپلن کس طرح ہوگا. دین کے کام میں بھی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب ڈسپلن قائم ہوگا. یعنی آپس میں بھی جو ہے وہ ہمارے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دل ملے ہوئے ہوں، اطاعت امیر کے ساتھ بھی دل جو ہے وہ جڑا ہوا ہو، اس کی بھی ہم نے ڈسپلن کے ساتھ، تبھی جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا لفظ اچھا یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ ریپیٹ ہو گئی ہے بات. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ امانتیں اسی آیت میں ہم نے امانتوں کا لفظ بتایا گیا. تو امانتیں دیکھیں اللہ کی دی ہوئی کون کون سی چیزیں جو امانتیں ہیں وہ ہیں. دیکھیں صحت، زندگی، وقت، مال، علم، صلاحیتیں، اولاد، یہ سب ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. ہمارے پاس صحت ہے تو ہم بیماری آنے سے پہلے اس صحت کو اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں. وقت دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس سے پہلے کہ مفلسی آ جائے. علم دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ اس علم کو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں، آگے بانٹیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، علم جو ہے وہ آپ کے پاس پڑھے پڑھے اسٹیل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، زنگ کھا جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جب تک کہ آپ اسے آگے نہیں پہنچاتے. ابھی آپ دیکھیں اس وقت جو آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کے سامنے جو باتیں دہرا رہی ہوں یہ میرے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو رہی ہیں. یہ مجھے بھی میرا دوبارہ سے جو ریویژن ہو رہا ہے یہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہو رہا ہے، آپ کے پاس جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے. اب جب آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کے لیے مزید فائدہ مند بن جائے گا. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس کو اپنے تک مت رکھیں، آپ جو بھی سیکھیں آگے کیا ہے، بلغوا انی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے آگے پہنچاؤ بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو کچھ بھی ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ آگے ضرور پہنچائیں. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم سیکھتے ہیں تو ہم شاید اس پہ اتنے عمل کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن ہم اگر کسی کو آگے پہنچا دیتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. تو آگے ضرور پھیلائیں ان چیزوں کو. کسی بھی قسم کی ذمہ داری جو جیسے اب دوسری ذمہ داری ہے، اچھا یہاں پر نا یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں اور بندوں کی دی ہوئی امانتیں. تو اللہ کی دی ہوئی امانتیں کیا ہیں؟ یہ ساری. اور بندوں کو بندے کو کیا امانتیں دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری دیتا ہے. جیسے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے پڑھانے کی، اگر میں اس میں کمی کروں تو یہ میری خیانت ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی کو اور جو ہے وہ جیسے باس جو ہے وہ امپلائیز کو جو ذمہ داریاں دیتا ہے وہ سب اس کی امانتیں ہیں. اگر اس میں کمی کرے، وہ باس اس کو کوئی کام دے کے جائے وہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ نہ کرے، یا اس ٹائم میں وہ کوئی اور کام کرنے بیٹھ جائے، یا وہ اس کام میں صحیح جو اپنی فوکس ہے وہ نہ دے. پھر
اسی طرح باتیں بھی امانتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی بات کسی کو بتائی جائے اور اسے کہا جائے کہ تم کسی کو مت بتانا، تو ہم فوراً جا کے اس کو کسی اور کو بتا دیں، یہ کیا ہیں؟ یہ امانتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں، اور یہ عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے نا، تو ایک ایک چیز ہم نوٹ کریں گے، پھر ہم گھر آئیں گے اور ہم ومن و ان جو ہے وہ ساری چیزیں اس نے ایسے رکھا ہوا تھا، گھر تو اس نے تنگ اندر رکھا ہوا تھا، اس نے تو فلاں چیز اس طرح کیا ہوا تھا، اس نے کھانا ایسا پکایا تھا، ایک ایک چیز نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے یہ۔ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اس کے اوپر کرٹیسائز کریں یا ہم اس کی ساری باتیں نوٹ کر کے، اگر کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ہمارے گھر میں ایسا بندہ آ رہا ہے جو ایک ایک چیز کا جو ہے وہ حال برا کرے گا، تو ہم اسے بلانا پسند کریں گے؟ یہ دیکھیں ہمارے دلوں میں نا کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں گھر کی ہوئی ہیں، تبھی تو ہمارے دل میں اور ہمارے وقت میں اتنی برکت نہیں ہو پاتی کہ ہم اور چیزیں سیکھ پائیں۔ جی 70 تیر انداز تھے، میں وہی غالباً میں نے کہا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، رازوں کی حفاظت۔ کسی کی کوئی چیز بطور امانت جو ہے وہ دی جا رہی ہو، کرائے کا گھر جو ہے وہ امانت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی چیز کرائے پہ ملتی ہے یا کرائے کا گھر ہوتا ہے، یہ امانت ہوتا ہے آپ کے پاس۔ اس پہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ٹھیک کرا کے دینی پڑتی ہیں اور آپ کو کرانی چاہیے۔ اسی طرح آفس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آفس کے اسٹیپلر، اسٹیشنریز وغیرہ گھر لے آتے ہیں، اگر تو وہ ڈسکارڈ کر دی گئی ہیں، جیسے باس ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ ہر سال نئی اسٹیشنریز منگوا رہا ہے اور پرانی پھینک دیتا ہے، اب وہ پھینک دی چیزیں ہیں تو ڈسکارڈ کی ہوئی چیزیں اگر کوئی بندہ اٹھا لایا ہے کوئی بات نہیں، وہ صحیح ہے، لیکن کوئی چیز کہ میرے پاس میری ٹیبل پہ پڑی چیز، اس کو باس کو کیا پتہ ہے ایک ایک چیز کا، تو وہ اٹھا کے، یا پھر یہ کہ آفس کا پرنٹر اپنے پرسنل یوز کے لیے لے کر آنا، یا اپنے وہیں پر ہی بیٹھ کے پرسنل کام کرنا، کوئی اور اپنے پرسنل چیزیں جو ہے وہ کام کرنا، اس کے علاوہ آفس کے کمپیوٹر پہ، آفس کے لیپ ٹاپ پہ فری لانس کام اپنا کرنا، یہ سب امانتیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نگلیکٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسکول کی اسٹیشنری بھی امانت ہوتی ہے، کسی کے گھر سے آیا ہوا برتن بھی امانت ہوتا ہے جی، کیونکہ جب وہ کوئی چیز آپ کو اس برتن میں ڈال کے دیتا ہے تو وہ چیز آپ کو دیتا ہے، برتن نہیں، برتن میں تو وہ صرف دیا ہے، تو برتن اس کو ایز اٹ از دھو کے واپس فوراً کر دیا کریں، اپنے گھر میں مت رکھا کریں، سب سے پہلی چیز تو اس چیز کو ختم کریں۔ کیوں؟ دیکھیں آپ جتنے دن اس کو اپنے پاس رکھیں گے ہمیں موت زندگی کا کیا پتہ ہے نا، پھر پتہ چلا کہ ہم مر گئے اور برتن وہیں پڑا رہ گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ برتن کہاں سے آیا، اور وہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس لٹک گیا۔ تو پہلی فرصت میں برتن واپس کریں، اور اگر اس نے دیا ہے، اگر فرض کریں وہ فوراً نہ مانگے، وہ کہے کہ نہیں ابھی آپ رکھیں میں ابھی واپس آ کر لیتی ہوں، یا پھر وہ بھول جائے یا اس طرح کچھ بھی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے برتن، تو اسے استعمال نہیں کریں، اس میں اور کوئی چیز ڈال کے مت کھائیں یا اسے استعمال نہیں کریں، کیونکہ وہ آپ کو اس نے استعمال کرنے نہیں دیا تھا، اس نے آپ کو اس میں بس چیز دی تھی اور وہ چیز آپ کو دی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اکثر کیا لوگ کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کھو ہی دیا، برتن ہی کھو دیا، یا پھر برتن توڑ دیا، ٹوٹ گیا، چلیں غلطی سے ٹوٹ گیا الگ بات ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ بعد میں پھر وہ برتن ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، سوئی کے برابر چیز بھی اگر کسی کی امانت جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی ہے تو وہ بھی جو ہے نا پکڑ میں آ سکتی ہے، تو ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ آگے دیکھیں، الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔
یہاں واضح طور پہ طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. کیونکہ ابھی ہم بات پوری ڈسپلنری، کیونکہ آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ یونٹ سٹارٹ ہوا بالکل گھر سے سٹارٹ ہوا، میاں بیوی کا رشتہ، یتیموں کا، پھر آگے اوپر چلتے ماں باپ کی بات آئی، پھر اب آگے اب اسٹیٹ لیول پہ بات چل رہی ہے. تو یہاں واضح طور پہ طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا. گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ کون ہو گیا؟ وہ طاغوت ہو گیا. اس لیے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا. طغیانی، طاغوت کا لفظ نا طاغین یا سے ہے، طغیانی. سمندر میں طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سمندر اپنی حد سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے، اللہ کی بندگی کی حد سے خود بھی باہر نکل جائے اور دوسروں کو بھی روک لے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ بندہ بننے سے روکے، بندگی کرنے سے روکے. تو طاغوت وہ ہوا. اس لیے کہ وہ اپنی حد سے باہر نکل گیا. تو چنانچہ غیر مسلم حاکم یا منصف جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پس منظر ذرا سا دیکھ لیں. منافقین مدینہ کی روش یہ تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اسے نبی کریم کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے. وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی اور ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو کہ منافق تھا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ حق پر ہے. لیکن یہ منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو کہ ایک یہودی عالم تھا. بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا. وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے. منافق کو امید تھی کہ حضرت عمر میرا لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں. جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں تو حضرت عمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکالی اور منافق کی گردن اڑا دی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اس کے حق میں میرا یہ فیصلہ ہے کہ اسے تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے نا. تو اس بات پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا. وہ چیختے چلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر کے پاس یہودی کو اس وجہ سے لے کے آیا تھا کہ وہ اس معاملے میں باہم مصالحت کروا دیں گے اور اس کو نبی کریم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی کہ یہ انکار ہی تو تھا کہ جو نبی کی بات نہیں مانے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید کی اس بات میں. تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا معاملات ہیں. ہم بھی تو اپنی خواہشات اور اپنی ہر معاملات میں ہم دیکھیں ہماری شادیاں، ہمارے رسم و رواج اور ہماری کلچرز اور سو آن جتنی بھی ہماری زندگی کا پورا احاطہ کریں آپ تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. کہاں ہے ہماری زندگی میں اسلام؟ کہاں ہے ہماری زندگی میں دین جس کی ہم نام لیوا ہیں؟ ہماری شادیاں، ہمارے مرن جو ہماری میت ہے ہمارے گھر میں اگر ہوتی ہے اللہ نہ کرے لیکن جب ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں جو سوگ ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے کیا وہ اسلام کے اکارڈنگلی ہوتا ہے یا اس کے منافی ہوتا ہے؟ یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے. جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں دکھ ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کیا طرز عمل ہے ہمارا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو عین
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس سے آنے سے کنی کتراتے ہیں، یعنی کہ یہ رک جاتے ہیں، یہ نہیں آتے آپ کے پاس. کیوں نہیں آتے؟ اپنا مفاد جو ہے ان کا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کا حکم مانتے ہیں، اللہ نے اس آیت میں ان کے ایمان کی نفی کی ہے. کسی طاغوت، ہمارے یہاں اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ باہر ملکوں میں ایسا نظام ہے اور اتنا، اور خوب جو ہے وہ دل دادہ ہوتے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اور ویسا ڈسپلن ہے اور ایسا ڈسپلن ہے. تو ہمارے ڈسپلن ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے نا، ورنہ تو ہمارا دین بہت ڈسپلنڈ دین ہے. اگر ہم اپنے دین کو اسی طرح پریکٹس کریں، ہم خود بھی تو بدلیں. دیکھیں، یونٹ بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے. اگر ہم بس یہی چیز تھوپتے رہیں گے ایک کے اوپر ایک کہ ہمارے یہاں تو یہ نظام نہیں، ہمارے یہاں نظام چلتا کس سے ہے؟ سٹارٹ آج دیکھیں ہماری تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورہ نساء کی سٹارٹ گھر سے ہو رہی ہے. آج آپ اور میں، ہم سب مائیں ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ آئندہ مائیں بنیں گی انشاءاللہ، اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی کی ماں بن سکتی ہیں، روحانی ماں، استاد ہے نا. استاذہ جو ہوتی ہیں، جو استاد ہوتی ہیں، وہ مائیں تو ہوتی ہیں، روحانی مائیں، تو آپ بن سکتی ہیں. تو اب آپ ایسا انسان جو ہے وہ بنائیں، لوگوں کو ایسا مومن بنائیں، ایسا معاشرہ ایسا فرد جو ہے وہ بنائیں ایک بندے کو، ایک بچے کو، کہ وہ پھر یہ نظام قائم کرے، یہ نفاذ کرے ان ساری چیزوں کا. گھر سے ہی تو شروع ہوگی تربیت. ہم صرف بلیم گیم کھیلنا چاہتے ہیں، ہم خود سے اپنا کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتے. اپنے طور سے شروع کریں. ابھی ہم ہر چیز، آپ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پورا نظام، ایک پورے رائٹ اپ کے ساتھ ہمیں ایک پوری لٹریچر ہمیں پکڑا دیا گیا کہ بس یہ چیزیں ہیں، یہ فالو کر لو تو نظام قائم ہو جائے گا. اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق سے شروع ہوئے تھے، ہم ہر چیز ہم نے دیکھ لی، اور اگر ہم ان سب چیزوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے. کسی طاغوت کو فیصلہ بتانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہونا کفر ہے، جو اس منافق نے کیا تھا. جو شخص، یہ ایک اس آیت کے کی پوائنٹس ہیں اس کے اندر. جو شخص اللہ یا اس کے رسول کے کسی کام یا امر کا یا حکم کا انکار کر دیتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے کتنے سارے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے. منہ سے نہیں انکار کر رہے، لیکن عمل سے تو کر رہے ہوتے ہیں نا. بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں کیسے پردہ کر سکتی ہوں، میں کیسے جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہوں، یا ہم جو باہر مرد ہیں کام کرانے میں، ہم کیسے سود چھوڑ سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ اور کوئی کام جو ہے وہ حرام کی کمائی ہے یا کچھ اور ہے، یہ سب چیزیں ہم کیسے اوپر کی کمائی چھوڑ سکتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور جب ان پر اس بات کی وجہ سے، یعنی کہ جو ان کے کرتوت ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، ان کے کیوں بات کریں، ہم اپنی بات کریں گے نا ہر آیت میں، جو ہمارے سارے کاموں کی وجہ سے جو ہم پر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا. یعنی کہ جب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جب منافقوں کے ساتھ، تو کیا ہوتا تھا کہ مزوت میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں کے باعث جب تکلیفیں پہنچتی ہیں اور ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ تیری نہیں ہونا چاہیے، اسے آپ ہونا چاہیے تھا، تو دوڑے بھاگے آتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے عذر معذرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور قسمیں کھا کر اپنی نیکی اور صلاحیتوں کا یقین دلانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو ہم آپ کے سوا دوسروں کی طرف ان مقدمات کو لے جانے کا ہمارا مقصد تو صرف یہی تھا. یہی سیم وہی بات جو ابھی پیچھے والی آیت میں گزری کہ جو اس کے گھر والوں نے کہا تھا منافقین نے، وہی سیم بات یہاں پر آ رہی ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے سورہ مائدہ کی کہ آپ دیکھیں گے کہ بیمار دل، یعنی منافق جو لوگ ہیں، یہود و نصارہ کی باہم دوستی کی تمام تر کوششیں کرتے پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے اختلاف کی وجہ سے آفت میں پھنس جانے کا خطرہ ہے، بس بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنا کوئی حکم نازل فرمائے، اور یہ لوگ ان ارادوں پر پشیمان ہونے لگے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں. آج ہماری حالت بالکل ایسی ہی ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہے وہ کوئی سٹیپ نہیں لے رہے.
جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ ادھر پکار رہے ہیں، ہمیں آوازیں دے رہے ہیں، کہاں ہے مسلمان بھائی ہمارے، کون ہے، کہاں ہیں جو ہم کہ ہمیں آ کے بچائیں یا ہمارے اوپر بولیں، ہمارے لیے آواز اٹھائیں. اور آج ہم چپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے وہ ان سے ہماری دوستیاں خراب نہ ہو جائیں، یا ہمارے حکمران جو ہیں، یا صرف ہمارے حکمران کیا، آپ دیکھیں جو انسان عوام ہوتی ہے نا جیسی، ایسا ہی حکمران ہوتے ہیں. تو ہم صرف حکمرانوں کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اندر ہمارے اندر بھی یہی منافقت چھپی ہوئی ہے نا، کہ ہماری دنیا نہ چلی جائے، ہمارے مفادات نہ ختم ہو جائیں. تو ہمارے اندر جب ہمارے اندر کا جو ہدایت ہے وہ کم ہے، وہ ہمارا تقویٰ کم ہے، ہمارا ایمان کم ہے، تو ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہی آئیں گے نا پھر. تو ہمیں انڈیویجولی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا. ہم اپنے طور پہ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے. اذان ہو رہی ہے، ذرا سا میں تھوڑی دیر رکوں گی. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان ہو رہی تھی اس لیے تھوڑی دیر رکی تھی. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. یعنی کہ منافقت جو ہے وہ انسان کی دوسرے انسانوں پر اگر واضح ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال تو اچھی طرح جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت یا حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے اگنور کیجئے، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے. یعنی منافقت جو ہے وہ انسان کی کم اور ختم ہو سکتی ہے. اگر کوئی انسان، جیسے فرض کریں آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص منافق ہے اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا رہتا ہے، اس کی باتوں میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ کرتا کچھ اور ہے یا اس طرح، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیے اور اس کو نصیحت کرتے رہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پلٹ جائے، کیونکہ نفاق جو ہے وہ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. جیسے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نفاق بھی کم زیادہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بدل جائے، اور وہ ہے تو اللہ کا نام لیوانا، ہے تو وہ مسلمان ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ یعنی منافقین کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو کامل ہے. اس پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مخفی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ پر، تو وہ ان کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح سے جانتا ہے. آپ ان سے چشم پوشی کریں، ان کے باطنی ارادوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. ہاں، انہیں نفاق اور دوسروں سے شر و فساد وابستہ رہنے سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہیے، اور دل میں اترنے والی بات کریں. دل میں اترنے والی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بات دل سے نکلے گی تبھی تو وہ دوسرے کے دل میں اترے گی نا. اوپری باتیں اگر ہم کریں گے تو وہ اس کے دل تک کیسے پہنچے گی؟ جب ہمارے باتوں میں خلوص ہوگا، جب واقعتاً ہم اس کے لیے سچے دل سے اور سچی نیت سے ہم کوئی بات کر رہے ہوں گے، اسے نصیحت کر رہے ہوں گے، تو وہ اس پھر سنے گا. اگر ہم ٹونٹ کے انداز میں یا ڈانٹ کے انداز میں یا طنز کے انداز میں کہیں گے تو وہ اس کے دل پہ تو نہیں اثر کرے گی. تو نصیحت کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ بھلے سے کوئی شخص آپ کے سامنے اس قدر مجرم ہو آپ کی نظر میں کہ بہت ہی اس قسم کا گرا ہوا انسان ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ آپ اس کے لیے اچھی باتیں ذہن میں بھی رکھیے، دل میں بھی رکھیے، کیونکہ جو اگر آپ کا ذہن سوچ رہا ہوگا، جو آپ کے دل میں ہوگا، وہی آپ کی زبان پہ نکلے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کسی کے اس قسم کی نفاق کا پتہ چلے تو اس کے لیے دعا اور نصیحت سے کام لینا چاہیے. آخری آیت ہے کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آئیں، یعنی کہ سوری یہ تیرے نہیں ہے، اصل میں کہیں پہ نا جو لٹرل ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے، تو تعظیماً ہم بات کرتے ہیں، کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. یعنی جب وہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی آپ کی بات نہ مانیں اور پھر اپنی تکلیفوں کی وجہ سے آپ کے پاس آ جائیں، استغفار کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا. یعنی یہ اس وقت تک کی بات ہو رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے.
تو مومن کی دعا، اور اس کے عموماً ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے جب کوئی دوسرے مومن کے لیے جب کوئی کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رب تو اسے بھی وہی عطا کر دے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے سے ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل کام کیا ہے کہ ایسے کام کریں کہ دوسروں کے دل سے خود بخود دعا نکلے آپ کے لیے. ایسے کام آپ دوسروں سے دعائیں لینے والے کام کریں اور خود بھی دعا دینے والے ہوں. صحیح، دعائیں دینے میں کنجوسی نہ کریں، خود بھی دعائیں دینے والے ہوں اور دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوں انشاءاللہ. تو آج کی آیات ہماری یہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ لوگوں کے جو سوال ہیں تو وہ پلیز مجھ سے کر لیجئے، یا اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا تھا لکھ لیجئے گا تاکہ بھول نہ جائیں. جی ترجمہ یاد کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں کو؟ ایک ہفتے کا گیپ ہم لوگ اس طرح سے اسی وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ جیسے آج اور کل آپ لوگوں کو کلاس لے لیں گے تو اب آپ جو ہے وینسڈے سے لے کے آپ لوگوں کے پاس سنڈے تک کا بلکہ منڈے تک کا ٹائم ہوگا آلموسٹ. کتنے منڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، 6 دن ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس. آرام سے آپ لوگ یہ آیات یاد کر سکیں گے. جو ہم لوگوں نے پلانر آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا وہ ایگزیکٹ پلانرز آف کورس نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ کچھ کبھی تفسیر کی آیات جو ہیں وہ آیات زیادہ ہوتی ہیں اور تفسیر تھوڑی ہوتی ہے، کبھی آیات کم ہوتی ہے لیکن تفسیر کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس ٹائم کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس وقت شیئر کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یہ بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ شیڈیول نہیں ہے، بس یہ ایک رف شیڈیول بنایا گیا ہے تو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹائم لمٹ ہم نے آپ کو دیا اس سے کچھ کلاسز اوپر بھی ہو جائیں. جی روبینہ آنٹی آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ جو حسد کا جو بتایا تھا کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تو اس میں یہ تھا کہ وہ جب تک کہ زبان اور آپ کے اس میں عمل سے یا ہاتھ سے وہ نہیں ہوتا ایکشن تو اللہ معاف کر دے گا. تو اسی طرح حسد کا بھی یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کے اس پہ زبان یا آپ کے اس میں ایکشن میں نہیں آتا تو جب تک جو ہے وہ حسد کی اس میں جو ہے وہ. لیکن ایک چیز یہ آئی کہ اگر آپ کے حسد دل میں ہوتا ہے تو جیسے یہ آیت ہے 56 تو یہ اس پہ لاگو ہو جائے گی کہ وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہے گا جو ہے وہ. اور وہ حسد جس طرح ابلیس کا حسد تھا وہ سامنے آیا، حابیل اور قابیل، اور یہ تو بہت بڑے بڑے حسد تھے. لیکن کچھ ایسے وہ نعمتوں پہ بھی جو آپ کے حسد ہوتے ہیں تو ایسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سوال کیا نا آپ نے؟ ہاں اس کا علاج میں نے اس میں بتایا نا آپ کو تفسیر میں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں گے. اگر اللہ نہ کرے دل میں ایسا لگتا ہے کہ کسی سے حسد محسوس ہو رہا ہے تو اس کو برکت کی دعا دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دعائیں دیں تاکہ آپ کے دل سے یہ چیز نکلے. اس کے علاوہ اپنے لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں. اس کے علاوہ جو ہے سورہ فلق کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ اس کے اندر حسد کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے حسد سے بچائے اور جو ہے وہ شر سے بیسیکلی حسد کے لیے. اور ویسے بھی سورہ فلق خود بھی پڑھنی چاہیے کہ کسی اور کے حسد سے جو ہے وہ ہمیں بچے ہم. اس کے علاوہ دل میں خیالات آ جاتے ہیں نا، دل میں تو السلام علیکم. آ جاتا ہے خیالات، تو اس کی تو پکڑ نہیں ہے نا. دیکھیں اگر ایسے خیالات آ رہے ہیں تو ان کو جھٹک دیں، اور ظاہر ہے جو خیالات جب تک عمل میں نہیں ڈھلتے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جس پہ جو ہے وہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لے گا. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے خیالات آئیں تو فوراً جھٹک دے انسان، ان کو زیادہ بڑھاوا نہ دے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ. جی مس سمرین کیسی ہیں؟ ایک پرابلم ہو رہی ہے، آئی تھنک باقی اسٹوڈینٹس کو بھی ہو رہی ہوگی کہ وہ لیکچر ہم نے یہ اگلی آیات پڑھی ہیں تو وہ ہمارا جو لیسن ہوگا وہ پچھلی آیات کا ہوگا تو وہ نا گڑبڑ ہو جاتی ہے تھوڑی سی. اس کا کیا کریں ہم؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں آپ ہم آج کی اگلی آیات کل آیات سنا پڑھتے ہیں نا ذہن میں ہوتی ہیں تو لیکن تیار ہم نے پچھلی کرنی ہوتی ہیں تو وہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. آئی تھنک تو جب باقی آپ اسٹوڈینٹس کو ہو رہی ہوگی.
जब आप पेपर देंगी तो आपको पिछली आयत से ही तो देना होगा, फिर आप कैसे देंगी अगर इतनी जल्दी आप भूल जा रहे हैं? दूसरी अभी बात तो आप साथ देखें साथ ही चल रहा ये है जो ना। आयात है, आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं ना, आप लोगों ने तो शायद आले इमरान भी किया हुआ है ना, आपने किया है ना आले नहीं इमरान? नहीं नहीं, नहीं किया, अच्छा फर्स्ट आपने टाइम ही किया? कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो वो इसी वजह से ना, देखिए इतने इतने दिन तो देने चाहिए ना हमको कि बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ लें और उसको याद कर पाएं, वरना इतना मुश्किल हाँ। लगेगा। अगर आज की आयत कल सुनाएंगी, कैसे सुना सकती हैं आप? कल आप सुना देंगी? आप बताएं, एक दिन में आप नहीं प्रिपेयर नहीं, कर पाएंगे? सुनाएंगे नहीं, वो जरा जहन में बातें चल रही होती है ना ये वाली, तो जस्ट आप मैं पीछे वैसे से ही अपना मेरे जहन लेक्चर, में था कि इसका क्या मैं हल ये हो कह सकता है। रही हूँ, ये हल हो सकता है कि देखें आप आज की और कल की आयत ले लेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद जिस दिन आपका वेडनेसडे से होते हैं ना आपके ग्रुप्स, तो जी वेडनेसडे जी। की सुबह को आप अपना पिछला लेक्चर निकालें और उसको गो थ्रू करें और फिर उसके बाद अपना पेपर अपना ग्रुप लें, ताकि आपका पिछला भी रिफ्रेश होता है। देखिए आपने पढ़ना है, आपने ज़िंदगी भर के लिए पढ़ना है ना, आपने इसलिए तो नहीं इंशाल्लाह। पढ़ना कि हमने सिर्फ ग्रुप लेना है या हमने जो है वो पेपर देना है। असल में तो हमने ज़िंदगी भर के लिए इसको ऐसा पढ़ना है कि ये हमेशा याद रहे हमें, और ऐसे पढ़ना है इंशाल्लाह कि आगे बिल्कुल। पढ़ाना है। तो इंशाल्लाह इस पे इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से रखा है ताकि लोगों के पास टाइम भी हो उन्हें याद करने का। ये एक्सक्यूज़ ना देना स्टूडेंट्स के हमारे पास वक्त ही नहीं था, हम 2 घंटे की क्लास भी लें, फिर हम ग्रुप भी लें, फिर हम याद भी करें, हमारे पास टाइम ही नहीं था। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे नहीं, ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं, फिर हमें हर तरफ से देखना पड़ता है, हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं ना। ऐसे ही है जी, जरूर, हाँ, नहीं है तो ऐसे ही। चलें ठीक है, अल्लाह चलें ताला और खैर है, कि कोई बस तो दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और किसी का कोई सवाल? रुबीना आंटी और कुछ कहना है आपने? आपका हैंड अभी भी रेज़ है शायद आपका पहले से। नहीं, मुझे अभी तो कुछ नहीं कहना, लेकिन एक सवाल और। अमानतों के हवाले से कोई बात आप लोगों के ज़हन में नहीं आई? देखें ये कितना कॉमन प्रैक्टिस होता है ना हमारे यहाँ कि हम किसी का आया हुआ घर का बर्तन होता है तो वो हम इस्तेमाल में, बल्कि अक्सर लोगों की आदत होती है हम तो इसको भर के वापस करेंगे। ऐसा ट्रेडिशन होता है ना अक्सर लोगों के घरों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हुए हैंड रेज़, अब थोड़ी सी अक लोगों को मैंने थोड़ा सा जीरो बाबा। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं उसी वक्त मुझे ज़हन में आया था, मैं अब मेरे ज़हन से निकल गया। आपने बोला तो एकदम मुझे याद आया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिनेरियो है कि मैं मेरे नेबर्स के यहाँ कुछ आता है तो मैं उनको बर्तन नहीं देती हूँ, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करती। ये भी मैंने आपके लेक्चर में ही सुना था कि इसको हटा के मैं बिल्कुल अलग रख देती हूँ, लेकिन जब मैं कोई अच्छी चीज बनाती हूँ तो वो मैं उसमें डाल के दे देती हूँ। लेकिन फिर अब आज आप ये भी बता रही हैं कि अगर इस ना में इंतकाल हो गया और किसी को पता नहीं हुआ तो शायद अब मुझे यही करना चाहिए कि फौरन उसी वक्त होके दे दो। ये सही प्रैक्टिस नहीं है मैम के बिल्कुल दे देना चाहिए। देखिए ये तो एक रस्म और रिवाज है ना, ऐसा ऐसी रस्म जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जिसका उल्टा नुकसान हो रहा है, तो इसको तो हमें फौरन वापस। देखिए मेरे घर में तो ये हालत है कि मेरे घर में हैं सारे लड़के, मेरे 4 बेटे हैं और चारों जो हैं वो जंगली हैं लड़के सारे जंगली होते हैं, तो और उनसे ज़्यादा मैं हूँ मेरे हाथ से भी चीज़ें गिर जाती हैं। तो शीशे का बर्तन अगर मेरे घर में आ जाए तो वो तो उसका बहुत ख्याल होता है कि वो जल जाए, ओह सॉरी वो क्या नाम है, गिर जाए और टूट जाए। तो मैं तो फौरी तौर पे उसे वापस करती हूँ कि पहले आप ये पकड़ लें, क्योंकि मेरे घर में शीशे के बर्तन बहुत टूटते हैं, तो आप ये रख लें। और फिर होता है ना कभी आपके घर से कोई स्लिप हो जाए, कोई गिर जाए, वैसे भी अगर आपके घर में ना टूटती हों चीज़ें और वही टूट जाए जो चीज़ ज़्यादा ज़्यादा संभाल के रखी जा रही है, तो आप अपने बर्तन में दे देना। आप ज़रूरी तो नहीं उन्हीं के बर्तन में वापस करें। ये ट्रेडिशन जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेडिशन है। बिल्कुल सही कह रही हैं, जज़ाकल्लाह। जी जी सादिया, सादिया आईफोन जो है सादिया, इन्होंने पहले हैंड रेज किया हुआ था। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। जी, अमानत के हवाले से मैं बताना चाह रही थी कि हम लोग सिर्फ अमानत ही, यानी अगर किसी ने कोई हमें चीज़ दी है तो उसको अमानत के तौर पे रखना और उसमें खयानत नहीं करना। जैसे आपने इतने सारे ऑप्शंस बताए हैं, इसी तरह मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं यूफोन में जॉब कर चुकी हूँ। तो हमारे यहाँ ये होता था कि रमज़ानों में लंच टाइम जो होता था वो 30 मिनट्स का कर दिया जाता था कि 30 मिनट्स में आप नमाज पढ़ें और आप वापस आ जाएं। लेकिन लोग 30 मिनट्स के बजाय पूरे 1 आवर लंच ब्रेक ले रहे हैं, यानी नमाज भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ कुरान भी पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहती थी, मुझे जो लगता था, हो सकता है कि शायद ये चीज़ गलत हो, लेकिन मुझे भी लगता था कि ये भी खयानत में ही आता है कि आप ऑफिस आवर्स में
جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کی آپ سیلری لے رہے ہو، آپ اس میں آپ کو اتنا ٹائم دے دیا گیا کہ آپ 30 منٹس دیے گئے، آپ 30 منٹس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 30 منٹس میں آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 30 منٹ سے زیادہ اگر بریک لے رہے ہو تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ بھی خیانت میں ہی آتا ہے. آپ کیا بالکل کہتی ہے اس بارے میں؟ بالکل آ رہا ہے خیانت میں. دیکھیں آپ کسی بھی فرم میں آپ جاتے ہیں آپ تو آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے پابند ہوتے ہیں، اور یہ ساری پابندیاں آپ یہ اپنا اگریمنٹ لکھتے ہیں. جب آپ اپنا جاب ڈسکرپشن لیتے ہیں تو آپ اس پہ سائن کرتے ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں اگری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے عہد پورے نہیں کر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف آپ امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. جی کرن آپ بولیے. جی السلام علیکم سمرین. مجھے ایک چھوٹی سی بات پہ کنفیوژن ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وہ ایکسپلین کریں گی کہ کیا ہے. مطلب عدل کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو آپ نے بچوں میں عدل کی بات کی تھی، اور یوزلی یہ مجھے کنفیوژن ایک ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے کہ میرے جو ہیں تینوں بچے قریب قریب کی عمریں ہیں ان کی، تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ایک کو نصیحت کر کے کوئی چیز خاص طور سے بتائی جائے یا کچھ پیار سے بٹھا کے بات کی جائے تو دوسرا ضرور آتا ہے کہ مما آپ تو مجھے پیار نہیں کرتی یا آپ مجھے جو ہے نہیں بتا رہی ہیں. اسی طرح ابھی کوئی ایک بچہ ہے جس کی عمر کے حساب سے یا کلاس کے حساب سے چیزیں کی ضرورت کی حساب سے دی جاتی ہے، تو وہ چھوٹی والے کی ضرورت نہیں. آپ نے تو خیر اس کا وہ کلیئر کر دیا کہ میم تینوں کے لیے لے کر آتی تھی، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے چلے تینوں کے لیے لے آئے پھر یہ کہ بھلے بعد میں استعمال ہو جائے. لیکن یہ اس بات کا کیا کیسے مطلب باتوں کے حساب سے بچوں کو یہ کیوں کیسے احساس نہ آئے کہ یار ہمیں بھی پھر بعد میں مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے شاید ایک کو ٹائم زیادہ دینے لگی ہوں. مجھے بار بار فیل ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے کچھ دنوں کے بعد کہ یار میں کسی کو زیادہ شاید میں نے پیار کر لیا، اور یہ ان کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ مما آپ مجھے پیار نہیں کیا، یا آپ نے مجھے نہیں بولا یہ بات، یا آپ ابو کو بول رہی ہیں مجھے نہیں کہہ رہی ہیں، وہ کہتی ہے کہ آپ چھوٹوں کو زیادہ پیار کر رہی ہیں اپنے پاس لٹا رہی ہیں مجھے نہیں لٹا رہی. تو بالکل مجھے اس ایسا چیز ہی کا کرے سمجھ نا نہیں تو آتی. سب کے ساتھ برابری. دیکھیں برابری اس حساب سے بھی ہو جاتی ہے نا، کبھی کسی کا وقت ہے ظاہر سی بات ہے تو کبھی کسی کو لے کے بیٹھ جائیں، کبھی آپ اس کو اگر آپ کریں تو کبھی اس کو بھی آپ لے کے بیٹھ جائیں، رات کو ساروں کو ایک ساتھ ملا کر جو ہے. اور پتہ ہے بہت دفعہ نا باتیں بچوں کو جتانی بھی پڑتی ہیں، یاد کرانا پڑتا ہے. بچے بھول جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، بچے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ٹائم دیا تھا، ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں نہیں دیا تھا، تو پھر ان کو یاد کرانا پڑتا ہے. جیسے ہم لوگوں کا، میرا اور میرے ہسبینڈ کا یہ، ہم لوگوں کا، میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھے پیرنٹس ہیں، ہم بس کوشش کرنے والے ہیں. تو ہم یہ کوشش میں ہم یاد، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہماری کوئی بات جیسے اب میرے ہسبینڈ زیادہ ٹائم اگر کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو یاد دلاتے ہیں بیٹا دیکھو میں اس دن میں تمہیں بھی اکیلے باہر لے کے گیا تھا، اس دن میں آپ کو لے کے گیا تھا، اب یہ بھی اب بہت اس کی باری، اب میں اس سلسلہ کو لے ہوتا کے، ہے. بچوں کو جتانے پڑتے ہیں اور یہ ہاں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کچھ چیزیں. اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بہت بڑوں کے حساب سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، جو جتانی اور بتانی پڑتی ہیں. تو تاکہ نا صحیح. لوگوں کو، ہمارے اندر نسیان تو ہے ہی، ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ جی تر جو ہے کمیاں ہی یاد رہتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سب کو یاد کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ماحول صحیح رہے نا گھر کا، کسی کے دل میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے صحیح شکریہ چلیں. جزاک. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی سعدیہ مرزا جلدی سے کر لیں پلیز، نماز کا ٹائم جا رہا ہے. جی السلام سعدیہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں آپ؟ میم وعلیکم مجھے السلام. جیسے ایک تو یہ عدل کا میں پہلے اس کا جواب دیتی ہوں. میں نے پڑھا ہے اور امی اکثر جیسے کہ میری امی جو ہے وہ حدیث کے بارے میں یا سیرت وغیرہ سنتی رہتی ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اگر آپ نے عدل اس طرح کرو کہ جیسے اگر آپ نے آپ کے 4 بچے ہیں یعنی کہ جو بھی، اگر آپ نے ایک کو بوسہ دیا ہے تو باقی 3 کو بھی دے، یعنی کہ ان کو یہ فیل نہ ہو اسی ٹائم ایٹ اے ٹائم. تو یہ چیز اس کو اپنی زندگی میں بھی جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے ایک بچے کو جیسے کہ کوئی چیز دی ہے تو ویسے ہی باقی 3 بچوں کو بھی دیں. یہ چیز جو ہے وہ ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں سب سے اول اس پر آتی ہے. ایک یہ تھا، اور دوسرا امانت کے حوالے سے ہم بات کریں تو امانت صرف جو ہے وہ یہ ہم اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امانت صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی نے چیز دی تو ہم اس کو لے لیں. اس طرح ایز اے استاد اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم اگر ہمارے پاس جو علم ہے ہم کسی کو دے رہے ہیں، ہم اس کو پراپر طریقے سے نہیں دیں گے تو اس میں بھی خیانت ہوگی. یا ہم اپنے ٹائم میں جو ہے وہ ہم نے کسی کو پڑھانا ہے یا ہم نے جو وہ ٹائم کسی کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے تو ہم وہ اس ٹائم میں کچھ غلط کریں گے یا کچھ یعنی کہ اس کو پورا نہیں دیں گے پراپر، تو اس میں بھی خیانت ہوگی.
ہوگی. اس کے علاوہ جیسے کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز لے کر رکھی ہے اس کو ہم جو ہے وہ پراپر طریقے سے سنبھال کر نہیں رکھیں گے تو اس میں بھی خیانت ہوگی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ اگر کسی کی بات ہے کسی نے آپ پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے وہ ہمارے پاس ایز اے امانت اور ہم اس کو کسی اور کو بتا دیں تو اس میں بھی وہ بھی خیانت ہوگی. اور تیسرا میم ربابہ نے کہا تھا حدیث کا تو ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں اس سے پہلے جیسے کہ میں ویسے بھی حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ حدیث کے اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر چلتی ہوں. کوئی بھی بات شیئر کرنی ہے تو دیکھتی ہوں میں کہ اوتھینٹک ہو. تو جب حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا جیسے کہ چیزوں میں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب روم اور ایران کی فتوحات ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ ایز اے حسد بھی اور ایز اے جو ہے وہ بدلہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد تو کثرت سے جھوٹے وضاحین حدیث پیدا ہو گئے تھے. تو اسی لیے پھر جو ہے وہ ہمارے جو دور کے ائمہ اربعہ تھے 4 ائمہ اربعہ انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کو یعنی کہ اس علم کو جمع کیا جو اوتھینٹک حدیث تھی ان کو جمع کیا اور اس کو 6 کتب میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں وہ ترتیب دے دیا تھا. اور اگر کسی کو پرابلم ہو تو میں یہ بتا رہی ہوں میں بھی یہ کرتی ہوں کہ حدیث ہم نے دیکھی ہے نا تو اس کے نیچے پہلے آپ کوڈ دیکھیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس کے نیچے جو اوتھینٹک بتانے کے لیے حدیث کے نیچے ریفرنس دیا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ریفرنس دیا ہوا ہے صحیح ہے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریفرنس بھی غلط دیا ہوا ہوتا ہے. آپ اس ریفرنس کو گوگل کیا کریں. آج کل تو ہمیں نیٹ پر اتنا فائدہ اگر ہم اس کو صحیح چیز کے لیے استعمال کریں تو اتنا فائدہ ہے کہ وہ چیز ہمارے بہت فائدے مند ہوتی ہے. تو اس کو آپ سرچ کریں وہ حدیث وہاں پر آپ کو اکثر میرے ساتھ اتنی دفعہ اس طرح وہ حدیث وہاں پر اس نمبر پر نہیں ملتی وہاں پر کوئی اور ہی حدیث ہوتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں اس طرح تھوڑا سا ہم اگر ورک کر لیں گے نا یا پھر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے اگر حدیث ہم نے شیئر کرنی ہے کسی کو بات بتانی تو اسے دیکھیں کہ وہ بالکل اوتھینٹک ہو. اگر نہیں اوتھینٹک تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ گھڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اگر کسی نے جیسے کہ کوئی اس طرح کی حدیث اپنے فرقے کے حوالے سے وہ کر کے کی ہے نا مرتب دے کے اور اس میں جو وہ توڑ مروڑ کے کچھ بیان کر کے کی ہے تو ہم آگے شیئر کر دیں گے نا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل جی. چلیں جی اب کلاس کا جی ٹائم میم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ. بہت جزاک اچھی اللہ باتیں کی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم آمین. و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.